تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے، تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا، لے عمر دوزہ کی سوٹ کے دسو کہ نہیں سر، جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء، مشائخ، انبیاء، فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیوں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے، اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا۔ اب پتہ نہیں، یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا۔ اور یہ دیکھیں ایسی لانتیں اس کے اوپر پڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، آپ دیکھ لیں، اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں، تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں۔ اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا، یا صباحا، ہائے وہ بری صبح، یعنی وہ اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا۔ ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ، تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یا صباحا، اور مولوی نے تہاڈی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جی، باچے جاؤ، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی، آپ صبح پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی، سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا، تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین، ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے، توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے۔ تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب، تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے، آپ کو بددعائیں دیں، گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا۔
نبی علیہ السلام تو آپ کو پتا ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، آپ وہ زبان کا بھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ تو حلالی ہے نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کو، اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بدوائیں دی تھی اس کانٹیکسٹ میں، یہ بعض کافر بھی سورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے، وہ تو بدوائیں، وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بدوائیں دیتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے، اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے۔ شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہوگی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ اکثر برائیاں، جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں، اور موذی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں۔ تو آخری 3 صورتیں کافی ہیں سر، اس کے علاوہ وظائف ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اوپر، یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا، پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا، جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا۔ 5 سال میں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں وہ اگلی سورت۔ لہذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا، اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں،
کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اتنے بڑے, وہ دوسرے والے بڑے ہیں. شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے. آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنت والناس. اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے. تو پھر کنسنسس ہوا نا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی. انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر, پھونک چڑھا دیتے ہیں فالوورز. اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بےچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے. اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر. تو بعض اوقات فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے, بعض اوقات لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے, مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ آج ہمارے قرآن حکیم کا جو ہے وہ درس مکمل ہوا اس حوالے سے. یہ صورتیں اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.